The Great Shining Light. This message by Brother William Marion Branham was preached on 22nd December 1957 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. عظیم چمکتی ہوئی روشنی. یہ پیغام برادر ولیم میرین برینم کی جانب سے 22 دسمبر 1957 کو برینم ٹیبرنیکل جیفرسن ویل انڈیانا یو ایس اے میں دیا گیا. آج صبح میرا سیاق و سباق نئے عہد نامہ میں سے ہے. پہلے متی کی انجیل میں سے حوالہ پڑھا جائے گا. پہلا بلکہ دوسرا باب ہوگا اور پہلی آیت سے شروع کریں گے. اور پھر میں چاہتا ہوں کہ چوتھے باب کی 14 اور 15 آیت کو بطور متن لوں. میں پاک کلام کو پڑھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ کلام خدا ہے. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. پھر چوتھے باب کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ جہاں نبی کی معرفت کہا جا رہا ہے تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل. یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی. میں چاہتا ہوں کہ اپنا متن اسی آیت میں سے لوں جس کا عنوان یہ ہے، عظیم چمکتی ہوئی روشنی. یہ ایک بہت ہی غیر معمولی سا صحیفہ ہے. بس اس عرصے کے دوران لوگ عام طور پر ایسے عنوانوں پر منادی کرتے ہیں جیسے کہ سرائے میں جگہ نہیں، کیونکہ کرسمس سردیوں کا تہوار ہوتا ہے، اور مریم اور یوسف اور خداوند یسوع کی پیدائش جیسے عنوان لیتے ہیں. مگر میں کل سوچ رہا تھا کہ میں اسے کسی اور مختلف زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ اکثر ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ایسے عنوان تو سنتے رہتے ہیں. بس سوچتے ہوئے میرے ذہن میں مجوسیوں اور اس ستارے کے بارے میں خیال آیا تھا، اور جس چیز نے مجھے چونکا دیا تھا وہ یہ تھی کہ مجوسیوں کا مسیح کے ساتھ کیا تعلق تھا. اس لیے گزشتہ رات کافی دیر تک کئی قدیم علماء کی تحریروں کا مطالعہ کر رہا، یہاں تک کہ میز پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، کیونکہ میں کچھ ایسا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ آج کے عنوان پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. پھر ان موضوعات کے بارے میں بات کرنا بھی غیر معمولی ہے، کیونکہ آخر کار خدا بھی غیر معمولی ہے. خدا غیر معمولی طریقے سے کام کرتا ہے اور کبھی کبھی غیر معمولی وقت پر ایسا کرتا ہے، کیونکہ خدا بہت ہی غیر معمولی ہے، اور جو اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی غیر معمولی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انوکھے اور خاص لوگ ہوتے ہیں. بس جیسے ہم اس وقت کے ماحول پر غور کرتے ہیں اور ہم اپنا دھیان کرسمس کی طرف مرکوز کرتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اسے ایک فرضی کہانی سے جوڑ دیتے ہیں، جیسے سینٹا کلوز کہتے ہیں، بجائے اس اصل کرسمس کے جو کہ ہونا چاہیے. بس آج ملک بھر میں بہت سارے بچے ہیں جو کہ کرسمس کا مطلب اس سے بڑھ کر نہیں جانتے کہ اس موقع پر صرف اور صرف کھلونوں سے بھری ہوئی برف گاڑی ہوتی ہے اور کچھ پراسرار برفانی ہرن ہوتے ہیں جو کہ گھر کی چھت پر موجود ہوتے ہیں، مگر بعد میں وہ اس فرضی کہانی کے متعلق حقیقت جان جاتے ہیں. اور جب وہ اصل کرسمس کی حقیقت جان جاتے ہیں تو یہاں تک کہ پھر ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ اس کا برفانی ہرنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی کسی پائپ پینے والے اور کھال کا کوٹ پہننے والے شخص کے ساتھ کوئی تعلق تھا. یہ ہمارے منجی خداوند یسوع کی پیدائش تھی، اور یہ دیکھنا بے حد غیر معمولی ہے کہ کیسے خدا نے اس طریقے سے کام کیا تھا، کیونکہ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی اور وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہونا تھا. اس کام کو
ٹھیک اسی وقت ہونا لازم تھا۔ اور آئیں اب چند لمحوں کے لیے ٹھیک اس وقت پر غور و خوض کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہیرودس بادشاہ حکمران تھا، جو کہ ظالم اور قاتل تھا۔ ایسا ہونا لازمی تھا۔ اس سنگ دل بادشاہ کا اسی وقت بادشاہ ہونا لازم تھا، کیونکہ ہم کلام سے واقف ہیں کہ اس نے حکم دیا تھا کہ 2 سال سے نیچے کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ مسیح کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ عین اسی وقت ہونا لازم تھا۔ اور پھر وہاں ٹھیک اسی وقت ایک مردم شماری کا ہونا بھی مقرر تھا کہ مریم اور یوسف اپنے آبائی شہر بیت لحم کو واپس جائیں، جہاں وہ رجسٹرڈ تھے، اور ان کی پیدائش کا اندراج وہاں کی کورٹ اور ہیکل کے ریکارڈ میں موجود تھا، تاکہ ان پر ٹیکس لگایا جائے۔ اور مسیح کا بیت لحم میں پیدا ہونا مقرر تھا، اور جب یہ حکم جاری ہوا تھا تو اس وقت یوسف اور مریم وہاں سے کئی میل دور تھے، اور ہم نے ان خطرات پر بھی غور کیا جن سے گزر کر انہیں وہاں پہنچنا پڑنا تھا۔ اب ان کے پاس مریم کو وہاں پر لے کر جانے کے لیے کوئی شاندار اور آرام دہ ایمبولینس نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے پاس آج کی طرح کوئی ایسا بہانہ تھا جیسے کہ ہم کسی بھی بہانے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ وہ بادشاہ کا حکم تھا، کوئی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا تھا، اسے پورا ہونا ہی تھا۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا تھا، چاہے مریم کی حالت کیسی بھی تھی یا کچھ بھی تھا، انہیں اپنے آبائی شہر واپس جانا ہی پڑنا تھا۔ اس حاملہ ماں کے لیے کوئی آرام اور سکون میسر نہیں تھا، اور سفر کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا، صرف پیدل چل کر یا کسی گدھے پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یوسف نے مریم کو لیا، جو کہ کسی بھی وقت ماں بننے والی تھی، اور اسے گدھے پر بٹھا لیا تھا۔ اور اگر کسی نے کبھی گدھے پر سفر کیا ہو تو وہ جانتا ہے کہ کتنا جھٹکوں بھرا سفر ہوتا ہے۔ اور وہ گدھا تنگ راستے پر گامزن تھا، جو کہ پہاڑوں کے اوپر کی جانب مڑتا تھا، اور پھر نیچے کی جانب یہودیہ سے بیت لحم کی طرف آتا تھا۔ وہ بہت ہی خطرناک اور کٹھن راستہ تھا۔ اگر وہ گدھا ٹھیک ٹھیک قدم نہ رکھتا اور اس حاملہ ماں سمیت گر پڑتا تو پھر کیا ہوتا؟ یا پھر ان دنوں جب اپنے آبائی علاقوں کی طرف جانے والے لوگوں کا رش بہت زیادہ تھا اور سارا ملک مسافروں اور اجنبیوں سے بھرا ہوا تھا، اور لوگ آبائی شہروں کو واپس لوٹ رہے تھے، تو ایسے میں ڈاکوؤں کے لیے بھی ان دنوں میں لوٹ مار کرنے کا بڑا اچھا موقع تھا، کیونکہ جب وہ ڈاکو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے قافلے دیکھتے تھے تو وہ مسلح ڈاکو آسانی سے ان پر حملہ کر سکتے تھے اور انہیں قتل کر سکتے تھے، اور ان کا سامان لوٹ کر فرار ہو سکتے تھے۔ یہ سب کچھ اس نوجوان شادی شدہ جوڑے کے لیے کتنا بڑا مسئلہ تھا جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا، اور یہ سب کچھ ان پر کس قدر قیامت ڈا رہا ہوگا۔ پھر سوچیں کیا ہوتا کہ اگر وہاں کوئی جنگلی جانور موجود ہوتا، جبکہ وہاں شیر اور دوسرے نقصان پہنچانے والے جانور موجود تھے، اور جنگلی درندے صحراؤں میں گھومتے پھرتے تھے۔ ان دونوں کو اس علاقے کو بھی پار کرنا پڑنا تھا، اور اگر اچانک سے اس چھوٹے سے قافلے پر کوئی جنگلی درندہ حملہ آور ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یوسف کے ساتھ اس کی بیوی تھی، جو کہ بڑی مشکل سے ہل جل سکتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی کے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ انہیں ان جان لیوا خطروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن یہ جان کر ہمیں تسلی ملتی ہے کہ ہمارا مقدر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہمارا مقدر ہے، اور اس نے اسے ایسا ہونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز خدا کے پروگرام میں کبھی مداخلت نہیں کر پائے گی۔ ہمیں ضرور منزل تک پہنچنا ہے، اور انہیں گھبرانا نہیں چاہیے تھا، مگر شاید مریم اور یوسف خود بھی بڑے سادہ اور عام سے لوگ تھے،
اور تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے، اور جو کچھ اس وقت وہاں رونما تھا ان کے پاس ان باتوں کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، مگر وہ دراصل صحیفوں کی تکمیل کا وقت تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں اس زمانہ میں رونما ہو رہی ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں کہ خدا کیسے کام کر رہا ہے۔ یہاں کمرے میں موجود ریکارڈنگ کرنے والی عورتوں میں سے ایک خاتون نے ابھی مجھ سے پوچھا، میں اس موضوع پر کب بات چیت کروں گا جس میں نوشتہ دیوار اور آسمان پر مصنوعی سیارے شامل ہیں؟ کیا اس پر اگلے اتوار بات چیت ہوگی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، مگر اس تاریخ اور سب سے زیادہ منافق اور خود نمائی کرنے والے زمانے پر توجہ دیں کہ پھر بھی کیسے خدا کا عظیم ہاتھ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، کوئی چیز اسے روک نہیں پائے گی۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس وقت تھا آج بھی ویسے ہی ہے۔ پس آخر کار وہ گدھا اور 2 مسافر وہاں پہنچ گئے تھے۔ پس صحراؤں میں سے گزرتے ہوئے جب وہ رات کے وقت آئے تھے تو تب گرمی بہت ہی زیادہ تھی، اور پھر آئیں تصور کریں کہ وہ بیت الحم کے مشرق میں ایک چھوٹی پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت الحم ایک وادی میں واقع ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی ہے، اور جو راہ بیت الحم میں آتی ہے وہ بیت الحم کے مشرق سے مڑتی ہوئی شہر کے اندر داخل ہوتی ہے، اور موڑ کے قریب جہاں آخری بار راستہ مڑتا ہے اور پہاڑی سے نیچے شہر کی جانب اترتا ہے، اور وہاں پر نوکیلے پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ شاید مریم اور یوسف نے اس رات شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہیں پر چند لمحوں کے لیے سانس لینے یا آرام کرنے کے لیے قیام کیا تھا۔ آئیں ذرا یوسف کو دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ نرمی سے پیش آتا ہے اور اپنی پیاری زوجہ کو گدھے سے اتارتا ہے اور اسے زمین پر اترنے میں سہارا دیتا ہے، اور پھر اسے اٹھاتا ہے اور ایک پتھر پر بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے، پیاری، وہ چھوٹا سا شہر ہے جو کہ بالکل ہماری نچلی طرف ہے، اور شاید وہیں پر ہمارے ننھے مہمان کی پیدائش ہوگی۔ میں تصور کر سکتا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں کہ ستارے کچھ ٹمٹمائے اور روشن سے ہو گئے تھے، اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے بیت الحم کی طرف دیکھ رہے تھے جو کہ ان کے مشرق میں تھا۔ اور جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ستاروں کی جانب دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم ہو گئے تھے، اور وہاں سے سینکڑوں میل دور مشرق میں ایک اور عظیم منظر ابھر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا اپنی کائنات میں کام کرتا ہے، وہ چیزوں کو ایک ملک میں وقوع پذیر کرتا ہے جہاں وہ اسے ایک صورت دے رہا ہوتا ہے تاکہ یہ دوسرے میں مطابقت پیدا کر پائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق میں، جیسا کہ بہت سارے مورخین نے ہمیں بتایا ہے، کہ وہ لوگ جنہیں ہم مجوسی کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں موجود تھے، مگر آج انہیں زیادہ تر تو ماہر فلکیات کہا جائے گا۔ قسمت کا حال بتانے والوں کے معنوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ماہر فلکیات کی ایک جعلی شکل ہوتی ہے جسے قسمت کا حال بتایا جانا کہا جاتا ہے، اور لوگ ان چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں جو کہ اصل ماہر فلکیات کا محض ایک جعلی تصور ہے۔ ہیمپٹن جو کہ ایک عظیم مورخ تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ وہ ماہر فلکیات مادی اور فارسی تھے۔ آئیں ان کی زندگی کا کچھ مطالعہ کریں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان مادیوں اور فارسیوں نے ہمارے خداوند کی خوشخبری سے اس وقت واقفیت حاصل کی تھی جب وہ بابل میں موجود تھے، اور سالوں پہلے نبوکت نظر کی بادشاہت کے زمانہ میں ان کے پاس ایسے لوگ موجود تھے جو کہ ماہر فلکیات تھے، جو ستاروں اور اجرام فلک کا حساب کتاب رکھتے تھے، اور وہ نشانوں کے ذریعے اور ستاروں کی حرکت کے ذریعے بتا سکتے تھے کہ کون سے واقعات رونما ہونے والے تھے،
اور قدیم زمانے کے بادشاہ ایسے ہی لوگوں سے صلاح مشورہ کیا کرتے تھے تاکہ جان پاتے کہ کون سے واقعات اور کون سی چیزیں رونما ہونے والی تھیں، کیونکہ خدا ہمیشہ زمین پر اسے ظاہر کرنے سے پہلے اپنے آسمانی اجرام کے ذریعے اس کا اعلان کرتا ہے، اور خدا اسے آسمان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور وہ ستارے جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور جنہیں ہم صرف آسمان پر 5 کون والے چھوٹے چھوٹے سے نشان سمجھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اس دنیا سے کہیں بڑے بڑے جہان ہیں جو سورج کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ضرور اس وقت خوشخبری سے واقف ہو گئے تھے جب اسرائیل اسیری میں تھا۔ وہ بابل کی 70 سال کی اسیری میں کسدیوں کی سرزمین پر تھا، اور یقیناً دانییل کو مجوسیوں کا سردار بنا دیا گیا تھا، اور وہ نبی اپنی عظیم حکمت کے وسیلے چیزوں کے انجام کو جان لیتا تھا، اور یہ بھی جان لیتا تھا کہ خدا کیا کرنے والا تھا، اور وہ مجوسیوں کا سردار کہلاتا تھا۔ اور مجوسیوں کے پاس ان کے قدیم آباء و اجداد کے پرانے مسودے تھے جن کی طرف وہ ہمیشہ رجوع کرتے تھے، اور دانییل نے ان میں خداوند کی تحریریں شامل کی تھیں۔ اور اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ صلاح مشورے کیا کرتے تھے، اور انہوں نے وہ حکمت اور قدرت دیکھی تھی جو واحد سچے خدا نے ظاہر کی تھی، اور وہ کسی ماہر فلکیات اور مجوسی کی طاقت سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اور یہ بات اس رات ثابت ہوئی تھی جب نبوکدنضر بادشاہ بلکہ بیلتشزر بادشاہ کی ضیافت تھی، کیونکہ نہ ہی کوئی کسدیوں میں سے اور نہ ہی ماہر فلکیات میں سے کوئی اس نوشتہ دیوار کو پڑھ پایا تھا، لیکن دانییل الہی روح اور خدا کی قدرت سے اس نوشتہ دیوار کو پڑھ پایا تھا، اور اس کی تحریریں مقدس مان کر محفوظ رکھی گئی تھیں اور آج تک مقدس مانی جاتی ہیں۔ اور اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ مشرق میں مجھے انڈیا میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا، اور آج انہیں غیر قوم کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ مادی اور فارسی تھے۔ انڈین انہیں کہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں ناپاک کہتے ہیں، مگر مادی اور فارسی ہی اصل میں غیر قوم کے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جو اصل میں نبوکدنضر بادشاہ کے ساتھ تھے، اور ان کے بڑے بڑے حکیم و عالم تھے جو قدرتی چیزوں کا مطالعہ کرتے تھے تاکہ روحانی باتوں کو ظاہر کریں جو کہ مستقبل میں ہونے والی تھیں۔ اور یوں سینکڑوں برسوں تک انہوں نے دانییل کی تعلیمات کے مسودات اور ان دیگر تحریروں کو سنبھال کر محفوظ رکھا تھا۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ شام کے ابتدائی لمحوں میں مشاہدے کے لیے چوٹیوں پر چلے جاتے تھے، اور وہاں اوپر ان کے پاس ایک قلعہ ہوتا تھا، اور اسی قلعے میں مجوسیوں کا قلعہ بھی ہوتا تھا، اور وہاں اپنے باغیچے میں ضیافت مناتے تھے، اور ضیافت ختم ہونے کے بعد وہ چھتوں یا برآمدوں پر باہر نکل آتے تھے، اور پھر سورج غروب ہو جانے کے بعد وہ کسی مشاہداتی مینار پر چلے جاتے تھے، اور جیسا کہ عام طور پر غیر قوم کے لوگ کرتے ہیں، وہ سورج کی جانب جھکتے ہیں اور پکارتے ہیں الہ الہ، اور کئی بار خود کو مقدس پانی سے برکت دیتے ہیں، اور آج تک ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ان کی سب سے مقدس چیزوں میں سے ایک آگ بھی تھی۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ واحد سچا خدا آگ میں بستا ہے، اور یہ جاننا کتنا عجیب سا ہے کہ وہ جو سچا اور زندہ خدا ہے وہ نہ صرف آگ میں بستا ہے بلکہ وہ بسم کرنے والی آگ ہے، اور کیسے وہ مقدس آگ جلا دیتے تھے اور وہ اس آگ کو دیکھتے رہتے تھے، کیونکہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ وہ سچا خدا اس آگ میں بستا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اور جب سورج کی روشنی غروب ہو جاتی تھی تو تب آگ سب سے زیادہ روشن ہوتی جاتی تھی، اور اس لیے وہ اس مشاہداتی مینار پر چڑھ جاتے تھے اور وہ
اوپر دیکھتے رہتے تھے، اور وہ اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہوتے تھے، اور وہ ہر اس حرکت کو جانتے تھے جو ستاروں کا عظیم آسمانی اجرام کرتا تھا۔ وہ ان کی ہر حرکت کے لیے بغور مشاہدہ کرتے تھے۔ او کاش کہ مسیحی لوگ بھی ایسا ہی کریں، ستاروں کو نہ دیکھیں بلکہ خدا کے کلام کو دیکھیں جو کہ آشکارا ہو رہا ہے۔ کاش کہ آج ہم اس پر توجہ دیتے اور دیکھتے کہ خدا نے کیسے اس زمانہ میں ان کاموں کو کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے جن کے لیے ہم اتنی دلیری سے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، جیسے کہ بیماروں کو شفا دینا اور عظیم معجزات رونما کرنا ہے۔ وہی دانیل جس نے ان واقعات کے بارے میں سکھایا تھا، اسی نے کہا کہ آخری دنوں میں اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اس لیے یہ مقدس صحیفے پورے ہونے ہی ہیں۔ کاش کہ ہم یہ تلاش کر پائیں اور یقین کر پائیں، اور اگر آپ غور کریں تو خدا خود کو صرف ان لوگوں پر آشکارا کرتا ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں اور خدا کو دیکھنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور کبھی کبھار خدا کچھ واقعات ہونے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے نزدیک آ پائیں، کیونکہ خدا نے یقینی طور پر کچھ مقرر کیا ہے جو واقعات رونما ہونے ہیں، اور وہ بالکل اسی طرح ظاہر ہوں گے جیسے اس کے عظیم وقت کا پہیہ انہیں ظاہر کرے گا۔ اور فرض کریں کہ ہم یوں کہیں گے کہ ایک فلاں فلاں رات تھی، ضیافت ختم ہو گئی تھی اور انہوں نے سورج کے غروب ہونے پر اپنے سروں کو جھکا لیا، اور ان کی جماعت مشاہداتی مینار پر چڑھ گئی تھی، اور جیسے ہی عظیم آسمانی اجرام آسمان پر ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے تو قدیم اور سالوں پرانے مسودے اور نسخے باہر لائے گئے تھے اور ان کو کھولا گیا تھا، اور انہوں نے ان پر غور و خوض کیا اور کہا، او یہ وہ کچھ باتیں ہیں جن کی پیش گوئی کی گئی تھی، اور موضوع شاید طویل وقت تک چلتا رہا تھا، جس میں بادشاہوں کے زوال کی باتیں تھیں اور ان کی عظیم سلطنتوں کی تباہی کی باتیں تھیں، اور لوگوں کی سماجی حیثیت کے بارے میں اور جنگوں کے بارے میں باتیں تھیں، اور کس نے زمین کو چیر ڈالا تھا اور اپنے ہی ساتھیوں کے خون سے نہلا ڈالا تھا، جیسے کہ روحانی لوگ ہی روحانی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ کیسے ان عظیم دنوں کا انکشاف ہوا تھا جو گزر چکے تھے، اور ان کی رسوائی کا ذکر ہو رہا تھا، اور جیسے ہی ایک سچے اور زندہ خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے مقدس آگ اپنے راستے میں اوپر کو گئی تو غائب ہو گئی تھی۔ فرض کریں کہ جیسے جیسے رات اپنے درمیانی حصے کی جانب بڑھتی گئی تھی، جیسے 10 یا 11 بجے تھے اور میزبان بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ اپنے گیت گا رہے تھے یا شاید وہ دعا کر رہے تھے، ہمیں درست طور پر معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے، اور مورخین بھی اس بات کو واضح نہیں کر پاتے ہیں، لیکن بہرحال انہیں روحانی حالت میں ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ خدا وہاں عبادت قبول کرتا ہے جہاں اتحاد اور روحانیت ہوتی ہے۔ خدا آج صبح ہمارے پاس آئے گا اور وہ اس چھوٹی سی پیاری لڑکی کی جان بچائے گا، اور یہاں پر موجود بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کرے گا جو شاید کینسر اور دیگر بیماریوں کے باعث مرنے کے قریب ہیں۔ کاش کہ ہم صرف اس کے کلام اور اس کے ساتھ روحانی اتحاد کو حاصل کر لیں۔ خدا اپنے آپ کو آشکارا کرے گا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کے جی اٹھنے کے بعد ایسا ہوا تھا جب اماؤس کی راہ پر ہیفلس اور اس کا دوست یسوع سے باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے اور صحیفوں کا ذکر کر رہے تھے، اور خدا نے مسیح میں ہو کر خود کو ان پر ظاہر کیا تھا۔ پھر واپس جاتے وقت انہوں نے کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے، کیونکہ کلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ اپنے قدیم مسودات میں
دیکھتے تھے اور وہ مختلف مجوسیوں کے بارے میں پڑھتے تھے جو کہ گزر چکے تھے، اور میں اس وقت ان کی کتاب مقدس کا نام ٹھیک طور پر ادا نہیں کر سکتا ہوں، یا وہ اس کو صدقوا یا اس سے ملتے جلتے کسی نام سے پکارتے تھے، اور وہ اپنے مقدس آدمیوں کی تحریروں کو پڑھتے تھے اور ان تحریروں کی طرف واپس رجوع کرتے تھے، اور کیسے ان میں سے بہت سارے بت پرست تھے جو قوم کے لوگوں کے لیے شرم اور رسوائی کا باعث بنے تھے، اور یقیناً ان باتوں کو پڑھ کر وہ مجوسی شرمندگی کے باعث اپنے سروں کو جھکا لیتے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ جلتی ہوئی مقدس آگ ایک سچے خدا کی نمائندگی کرتی تھی۔ پھر میں تصور کر سکتا ہوں کہ محل سے ایک شخص تومار کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آ رہا ہوگا، اور وہ اسے ان دانشور مجوسیوں کے حوالے کرتا ہے جو مشاہداتی مینار پر بیٹھے ہوئے ان ستاروں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ہر ایک چیز کو مکمل ہم آہنگی میں حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جیسا کہ یہ سلسلہ رات برات چلتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے خدا نے اسے ترتیب دے رکھا تھا۔ اور وہاں پر جب وہ سلطنتوں کے زوال کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے دانیل کی تحریر کا حصہ پڑھا جہاں لکھا ہوا تھا، میں دیکھتا رہا جہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے زمین کی سلطنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور وہ تابستانی خلیان کے بوسے کی مانند ہو گئے تھے، اور وہ پتھر ایک بڑا پہاڑ بن گیا تھا جو تمام زمین پر پھیل گیا تھا، اور اس کی بادشاہی ابدی بادشاہی ہوگی۔ اس بات پر ان کی امیدیں روشن ہو گئی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب سلطنتیں گرنا بند ہو جائیں گی اور جب حکومتوں کا برباد ہونا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک ابدی بادشاہی آنے والی تھی جو کہ ایک واحد سچے زندہ خدا کی طرف سے مقرر کی گئی تھی۔ اور جب وہ ان باتوں پر یعنی صحائف پر غور کر رہے تھے تو ان میں سے کسی ایک نے سر اٹھا کر ضرور دیکھا ہوگا، اور ان کے درمیان ایک عجیب سا معاملہ تھا۔ انہوں نے ایک روشنی دیکھی جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک ایسا باوقار ستارہ تھا جو اس وقت تک کبھی نظر نہیں آیا تھا اور نہ ہی پہلے سے نظر آنے والے اجرام سے تعلق رکھتا تھا، اور نہ ہی کسی مجوسی کے نظروں میں آیا تھا، مگر وہ وہاں موجود تھا۔ کیونکہ صحائف کو پورا ہونا ضرور تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں بھائی برینم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ان مجوسیوں کے ساتھ کوئی سروکار رکھ سکتا تھا؟ عبرانیوں کی کتاب میں پہلے باب کی پہلی آیت میں بائبل فرماتی ہے کہ اگلے زمانے میں خدا نے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح کلام کیا، اور اس نے باپ دادا سے بھی کلام کیا، اور اسی طرح اعمال 10 باب اور 35 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے بلکہ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا ہے اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ چاہے آپ غلطی پر ہوں تو بھی اگر آپ اپنے دل کے سچے اور راست ارادے میں خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو خدا اس کی قدر کرے گا۔ چنانچہ اس لیے کسی بھی تنظیم کے پاس حد مقرر نہیں جو ایسی چیزیں مقرر کر سکتی ہو جو خدا کو کسی بھی خاص عقیدے سے روک پائے، کیونکہ خدا انسان کے دل کے ارادوں پر نگاہ کرے گا اور وہیں سے وہ کام شروع کر دے گا۔ اور ہم اس بات کو پاتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے دل میں سچے تھے اور اس واحد سچے خدا کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، اور وہ اس نبوت کے پورے ہونے کے منتظر تھے جس میں کہا گیا تھا کہ خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اور وہ ایک ابدی بادشاہی ہوگی۔ اور اس وقت وہ ستارہ نمودار ہوا تھا اور آسمان پر ظاہر ہوا تھا جسے آج ہم ستارے کے نام سے جانتے ہیں۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ مجوسی یکجان ہو کر خاموشی سے کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسا ستارہ تھا
جو کہ نظام شمسی کے نظام سے بالا تر تھا، جو عظیم آسمانی اجرام کے جھنڈوں سے الگ نکل کر نمودار ہوا تھا، تاکہ یہ اعلان کرے کہ کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا تھا۔ مجھے امید ہے اس مقام پر آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں اور سطروں کے درمیان پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ ہمارا مطلب کیا ہے، کہ آج کے زمانے میں خدا نے سب کچھ ٹھکرا دیا ہے اور اپنے آپ کو آشکارا کیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اپنے عظیم آسمانی بدن میں موجود ہے، اور یہاں اس ہستی کی موجود تصویر دنیا میں موجود ہر منکر کو پامال کر ڈالے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ خدا اپنے کاموں کو اپنے منفرد اور غیر معمولی طریقے سے سر انجام دیتا ہے، مگر وہ مجوسی ان آسمانی روشنیوں کو ہمیشہ سے دیکھتے آئے تھے، لیکن وہ روشنی باقی سب روشنیوں سے بہت زیادہ مختلف محسوس ہو رہی تھی، اور آج ہم نے بھی کلیسیا میں روشنیوں کو دیکھا ہے۔ ہم نے میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ اور پینتیکوسٹل اور پریسبیٹیرین سب کی روشنیوں کو دیکھا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کے منتظر ہیں، ان کے لیے ایک مختلف روشنی چمکنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایسی روشنی ہے جو اس کا اعلان کرتی ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، جو اپنی عظیم شاندار خوبصورتی اور قدرت میں موجود ہے اور ایک آسمانی بدن یعنی پاک روح کی صورت میں بھیجی گئی ہے، اور ان آخری دنوں میں کلیسیا میں موجود ہے تاکہ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کا اعلان کرے کہ وہ ہمیشہ تا ابد تک نور ہے، جو اب اپنے ایماندار لوگوں کے درمیان چمک رہا ہے۔ یہ دیکھ پانا کتنی عظیم اور جلالی بات ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اور وہ وہاں کھڑے ہوئے اور حیرت زدہ تھے، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ اس روشنی کے جلال نے انہیں منہ لیا تھا۔ میرے بیچارے زوال پذیر دوستو، آج بھی یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جس نے اس کی قدرت کو کبھی نہ جانا ہو کہ وہ نئی روشنی دیتا ہے اور نئی امید دیتا ہے، جب ایسا شخص مسیح کی الہی ہستی کی حضوری میں داخل ہوتا ہے تو اس کا ایسا ایمان اسے مسیح کی عظمت و حشمت میں منہ لیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے کوئی مذبح کی طرف جاتا ہے اور رفاقت کے لیے خادم سے ہاتھ ملاتا ہے، اور نہ ہی یہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی حوض میں بپتسمے کے لیے جائے یا چھڑکاؤ کے لیے کھڑا ہو جائے، بلکہ یہ اس روشنی میں قدم رکھنے جیسا ہے جیسے آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ الہی ایمان کا لنگر ہے جو خدا کے کلام کے خلاف کسی بھی چیز کو یوں سمجھتا ہے جیسے گویا وہ موجود ہی نہ ہو۔ یہ نئی زندگی دیتا ہے، یہ مرنے والوں کو امید دیتا ہے، یہ کمزور لوگوں کو ہمت دیتا ہے، یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور یہ ان لوگوں پر برکتیں نازل کرتا ہے جو کم تر سمجھے جاتے ہیں۔ کتنی جلالی بات ہے کہ آپ اس کی حضوری اور مسیح کی روشنی میں قدم رکھیں۔ یہ کوئی فرسی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ ایسا ہے جو کہ کسی نے صرف جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر تخلیق کیا ہوا ہے، بلکہ یہ براہ راست جلال کے بادشاہ کی حضوری یعنی زندہ خدا کی ابدی روشنی کی حضوری میں سے آ رہا ہے۔ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو وہی لنگر آپ کے اندر امید کو جگا دیتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے بیمار ہوتے ہیں۔ بعد میں شیطان کے لیے ایسی کوشش کرنا فائدہ مند نہیں کہ وہ آپ کو کسی بھی چیز کے خلاف بہکانے کی کوشش کرے، کیونکہ کلام ہمیشہ لنگر انداز رہتا ہے۔ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دشمن آپ کو غلط زندگی گزارنے پر کتنا ہی مجبور کرے، آپ ہمیشہ کے لیے لنگر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کی حضوری اور مسیح میں لنگر ڈال دیا ہے۔ ایک الہی روشنی میں قدم رکھا ہے جس نے آپ کے اندرونی وجود کو ہی
بدل دیا ہے اور آپ کے دل میں نجات کی خوشی کی گھنٹی بچا دی ہے، جس کے بارے میں دنیا کچھ نہیں جانتی، کیونکہ آپ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس لیے موت اور اس کے سائے آپ سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ جب آپ اس الہی روشنی میں لنگر انداز ہو جاتے ہیں تو آپ ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ اور جب وہ مجوسی کھڑے ہوئے اس روشنی کو دیکھ رہے تھے تو بڑے حیرت زدہ تھے۔ آخر کار میں سنتا ہوں کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے، او کیا یہ ایک عظیم اور شاندار نشان نہیں ہے کہ ضرور کچھ عظیم اور خاص رونما ہونے والا ہے۔ یقیناً آج بھی جب ہم خداوند یسوع کی حضوری اور مسح میں قدم رکھتے ہیں تو یہ ایک الہی نشان ہوتا ہے کہ ضرور کچھ خاص رونما ہونے والا ہے، یعنی اس کی جلالی دوسری آمد قریب ہے۔ اور جب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو کچھ دیر بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اس ستارے کو دیکھنا شروع کر دیا اور شاید ساری رات ہی دیکھتے رہے تھے۔ وہ ستارہ کس قدر چمک رہا تھا، وہ دیگر ستاروں سے کہیں زیادہ روشن لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی نظریں اس ستارے سے ہٹا ہی نہیں پائے تھے کہ کسی اور ستارے کو بھی دیکھ پاتے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس عظیم ابدی روشنی کو اپنے چہروں پر چمکنے دیں تو ہم اپنی تنظیموں کی جانب نہیں دیکھیں گے اور نہ کہیں گے کہ ہم بیپٹسٹ ہیں یا ہم پریسبیٹیرین ہیں یا ہم پینتیکوسٹل ہیں یا یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم صرف اس عظیم روشنی کی جانب دیکھیں گے اور زندہ رہیں گے، کیونکہ وہ عظیم ابدی روشنی ہے۔ اور جیسے ہی وہ اسے دیکھتے رہے تھے اور آخر کار سورج طلوع ہو گیا تھا۔ دن کے وقت وہ سوتے ہیں۔ میں نے انہیں انڈیا کی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو موڑے ہوئے اور اپنے سر ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ دن کے وقت سو جائیں گے اور رات کے وقت وہ ستاروں کو دیکھنے کے لیے نکل جائیں گے اور وہ ان کی ہر حرکت پر نظر رکھیں گے۔ صرف وہی لوگ جو مسیح کے متلاشی ہیں اسے دیکھ پائیں گے۔ صرف وہی لوگ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اس کی برکات سے لطف اندوز ہوں گے۔ صرف وہی لوگ جو شفا پر ایمان لاتے ہیں وہی شفا پائیں گے۔ صرف وہی لوگ جو نجات پر ایمان رکھتے ہیں وہی اسے پائیں گے، کیونکہ ایمان لانے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے، لیکن سب سے پہلے اسے محض ایک ذہنی یا ذاتی تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے براہ راست بھیجا گیا مکاشفہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم بھی نظر لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم اس بات کو پاتے ہیں رات برات وہ اسے دیکھتے رہے تھے، وہ اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تھے، وہ صحائف کو دیکھتے رہے تھے اور تحقیق کرتے رہے تھے۔ میں ایک کو آتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے تصور کر سکتا ہوں، یہاں ایک اور عبرانی تحریر موجود ہے۔ یہ تحریر ان کے ایک نبی بلعام کے نام سے آئی ہے۔ اس نے کہا تھا یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، اور یوں انہوں نے صحائف کے پورے ہونے کو دیکھا تھا۔ او کیسے ان کے دل جوش سے بھر گئے تھے، اور کیسے اس سے ہمارے دلوں کو جوش سے بھر جانا چاہیے، تاکہ یہ جان پائیں کہ اس برے زمانے میں جس میں رہ رہے ہیں یہ دیکھ پائیں کہ خدا کے مقدس کلام کی تکمیل ہو رہی ہے اور ہمارے لیے ایک عظیم جستجو کرنے والی روشنی آشکارا ہو رہی ہے جو ہمارے سارے وجود پر پھیل رہی ہے۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد جب وہ اسے دیکھ رہے تھے تو عجیب طور پر ایک رات وہ ستارہ حرکت کرنے لگ گیا تھا، اور ہم ہمیشہ روشنی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، اور وہ روشنی مغرب کی طرف چلنا شروع ہو گئی تھی۔ فوراً انہوں نے اپنے اونٹ لیے اور اپنا سارا ساز و سامان باندھ لیا تھا۔ انہوں نے تحفے بھی لے لیے تھے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو انہوں نے اس روشنی کی پیروی کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک آسمانی ثبوت تھا اور اسے
کسی اعلیٰ ترین روشنی کا عکس ہی ہونا تھا۔ دوستو، آج بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ جب ہم ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو منعکس کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی عظیم ترین روشنی کو منعکس کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کلیسیا کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی اعلیٰ ترین روشنی کو منعکس کر رہی ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی اور ابدی روشنی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو تاریک کر لیتے ہیں اور اپنے دلوں کو پھیر لیتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں معجزات کے دن گزر چکے ہیں اور مزید ایسی کوئی بات باقی نہیں رہی ہے، تو ہم دراصل خدا کی ابدی روشنی سے اپنا منہ موڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ سفر کرتے رہے تھے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ پہاڑوں سے نکل کر مغربی ڈھلانوں کی طرف آ گئے تھے اور ڈھلانوں کے پیچھے چلتے ہوئے دریائے دجلہ تک پہنچ گئے تھے، اور وہاں سے وہ بڑے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے نیچے اترنے لگے تھے، یہاں تک کہ بابل میں داخل ہو گئے تھے، اور وہاں سے دریائے فرات کے گھاٹ کو پار کیا تھا، اور وہاں سے آگے چلتے ہوئے وہ فلسطین کی سرزمین تک پہنچ گئے تھے اور خوش پرجوش ہو رہے تھے۔ وہ رات کو سفر کرتے تھے کیونکہ رات میں ان کے لیے صحرا میں سفر کرنا آسان اور ٹھنڈا ہوتا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ تاریکی میں ستارے چمکتے تھے، اس لیے انہیں اس روشنی کی پیروی کرنی آسان ہوتی تھی، اور وہی روشنی ان کی رہنمائی کرتی تھی، اور وہ آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ آخر کار وہ روشنی یروشلم تک پہنچ گئی تھی، لیکن جب وہ روشنی یروشلم کے قریب پہنچ گئی تو وہ بجھ سی گئی تھی، اور جب وہ یروشلم میں پہنچے تو وہ روشنی اچانک غائب ہو گئی تھی، کیونکہ تب یہ ان کا وقت تھا کہ وہ خود اپنی اس عظیم روشنی کو چمکائیں، اور اس عظیم شہر کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، اور دنیا کے اس عظیم دارالحکومت کی گلیوں یعنی یروشلم کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، جو کبھی عظیم ملک صدق کا تخت تھا، جہاں قدیم نبیوں اور کاتبوں نے عظیم باتیں لکھی تھیں، لیکن ان لوگوں کی اپنی جسمانی سستی اور کاہلی اور نیم گرمی اور بے دینی کی زندگی کے باعث ایسا ہوا تھا کہ انجیل کی روشنی وہاں سے بجھ چکی تھی، اور اب وہاں غیر قوم کے لوگ یہودیوں کے شہر میں کھڑے ہوئے پکار رہے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اے رحیم باپ، جب ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس زمانے کا کتنا عظیم اور حیران کن واقعہ ہے، یہودی اتنی غفلت میں سوئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ مجوسی مشرق کے غیر قوم کے لوگ دور دراز کے ملکوں سے یہودیوں کے بادشاہ کو تلاش کرتے ہوئے آ گئے تھے، لیکن ان یہودیوں کو اس بارے میں کوئی خبر اور فکر ہی نہیں تھی۔ آج بھی خدا نے ان پڑھ لوگوں، لڑکوں اور لڑکیوں کو لے لیا ہے جو کہ شاید گرامر اسکول سے زیادہ تعلیم نہیں رکھتے ہیں، اور پاک روح کی قدرت کے وسیلے انہیں اٹھا کھڑا کیا ہے، اور وہ کلیسیا کے کانوں میں کہہ رہے ہیں یسوع یہاں پر اپنی عظیم ترین قدرت کے ساتھ موجود ہے، تاکہ خود کو اشکارا کرے اور خود کی پہچان کرائے، اور کلیسیا کو اس بارے میں بالکل بھی فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ وہ مجوسی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے تھے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کو عزت دینے کے لیے آئے تھے، اور کلیسیا اپنی تنظیمی نیند میں سوئی ہوئی ہے اور اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہے۔ وہ اجنبی ہیں، دیکھیں کہ کیسے وہ سجے ہوئے جانور تھے اور ان پر مشرقی آرائشیں اور جھالریں لٹک رہی تھیں، اور جیسے پہلون نے ایک بار کہا وہ بادشاہ نہیں تھے، لیکن وہ اتنے عظیم ضرور تھے کہ وہ بادشاہ کے معزز مہمان کہلا پائیں۔ وہاں وہ لوگ اپنے ان شاندار جانوروں پر بیٹھے ہوئے تھے
اور گلیوں میں سے گزر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ بائبل فرماتی ہے کہ پورا یروشلم اور ہیرودیس بادشاہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ان کی گواہی نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا آج یہ بڑے افسوس کی بات نہیں ہے کہ کلیسیا اپنی حماقتوں سے اور اپنے تھیولوجیکل ڈراموں سے اوپر نہیں اٹھ پاتی ہے تاکہ اس کی زندہ قدرت کو اور جی اٹھے مسیح کو اور اس کے جلال کو دیکھ پائے، جبکہ ایک ان پڑھ، غیر تعلیم یافتہ اور غیر تنظیمی تحریک دنیا کو ہلا رہی ہے۔ آئیں اور زندہ خدا کے جلال کو دیکھیں۔ پاک روح بالکل ویسے ہی نازل ہو رہا ہے جیسے وہ ابتدا میں نازل ہوا تھا، کیونکہ کلام مقدس کو پورا ہونا لازم ہے، اور یہاں یہ آخری زمانہ میں پورا ہو رہا ہے۔ اور جب وہ مجوسی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بادشاہ سے لے کر دربان تک سب کو اس پیغام کے ساتھ ہلا کر رکھ دیا تھا کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، مگر ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور آج جب مصنوعی سیارے آسمانوں پر چکر لگا رہے ہیں اور جب مکمل تباہی کے آثار قریب نظر آ رہے ہیں اور جب مرد اور عورتیں گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، مگر کلیسیا کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے کیونکہ وہ سو رہی ہے۔ لیکن پاک روح جو کہ خدا کی ابدی اور لافانی عظیم چمکتی ہوئی روشنی ہے اور یہاں پر موجود ہے تاکہ ہر اس شخص پر چمکے جو بھی چاہے وہ اس عظیم چمکتی ہوئی روشنی کو قبول کر سکتا ہے۔ اور وہاں وہ روشنی غائب ہو چکی تھی، مگر وہ مجوسی اپنی گواہی دے رہے تھے، اور آخر کار انہوں نے سینہیڈرن کو کونسل میٹنگ کے لیے اکٹھا کر لیا تھا، اور دانا لوگ اور نبی ایک چھوٹے سے ایک معمولی سے نبی جس کا نام میکایا تھا اس کی پیش گوئی کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ بادشاہ کو بتاتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس لیے یہ بیت لحم کا علاقہ ہی ہونا چاہیے جہاں مسیح کو پیدا ہونا مقرر ہے، جو کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ خیر کوئی بھی انہیں یہ نہ بتا پایا کہ بیت لحم تک کیسے پہنچا جائے گا، لیکن جب وہ شہر کے پھاٹک سے باہر نکلے اور جب انہوں نے اس تاریکی کے شہر کو چھوڑ دیا تھا تو وہی روشنی دوبارہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئی تھی۔ ستارہ دوبارہ نمودار ہو گیا تھا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ نہایت بڑی خوشی سے شادمان ہو گئے تھے۔ یقیناً وہ خوشی سے بلند نعرے بھی لگا رہے ہوں گے کیونکہ وہ نہایت بڑی خوشی سے شادمان ہو گئے تھے۔ وہ اچنبے اور عظیم خوشی سے بھر گئے تھے۔ وہ ستارہ پھر ظاہر ہو گیا تھا کہ انہیں ان کے سفر کی آخری منزل تک پہنچا دے۔ انہوں نے اس عظیم روشنی کی پیروی کرنا شروع کر دی تھی۔ اب انہوں نے دھیان دیا کہ وہ ستارہ پہلے کی نسبت زیادہ نیچے کی طرف معلق ہے، اب یہ کچھ اور قریب آ گیا ہے، اور آخر کار وہ سفر کرتے ہوئے خوشی مناتے جا رہے تھے اور خدا کی تعریف کرتے رہے تھے، اور خداوند کے ہاتھ کی رہنمائی میں وہ رات پر سفر کرتے رہے تھے، اور آخر کار وہ ستارہ ایک چھوٹے سے استبل کے اوپر آ کر ٹھہر گیا تھا جو پہاڑی کے کنارے ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو کہ غارنما تھی، اور اسی غارنما جگہ کے اوپر ستارہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ عظیم مجوسی جو 1 سال اور 6 مہینے اپنے سفر میں اپنی راہ پر گامزن رہے تھے اور سفر کرتے رہے تھے، اور انہوں نے اس ستارے کے علاوہ کسی اور سمت کی پیروی نہیں کی تھی۔ جب وہ ستارہ ٹھہر گیا تھا تو وہ وہاں اندر گئے تھے، اور انہوں نے اس بچے یوسف اور مریم کو پایا تھا، اور وہ اپنے خزانوں سے تحفے لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اسے سونا، لوبان اور مر پیش کیا تھا،
کاش کہ ہمارے پاس کافی وقت ہوتا، آئیں ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں ٹھہرتے ہیں۔ سونا کس بات کی نمائندگی کرتا تھا؟ وہ بادشاہ تھا، اسے بادشاہ بنایا نہیں جانا تھا بلکہ وہ بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ وہ خدا کا ابدی بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ تھا، اس لیے تو انہوں نے اسے سونا پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے لوبان پیش کیا تھا۔ یہ ایک خوشبودار عطر ہوتا ہے جو نہایت قیمتی ہوتا ہے، سب سے بہترین جو کہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پس اس لوبان یعنی خوشبودار عطر کا کیا مطلب تھا؟ وہ خدا کے سامنے خوشبودار نذرانہ تھا، کیونکہ وہ بیماروں کو شفا دیتا تھا اور بھلائی کرتا پھرتا تھا۔ سونا اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ لوبان اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ خدا کے سامنے ایک خوشبودار نذرانہ تھا۔ اس کی زندگی خدا کے لیے اس قدر پسندیدہ تھی کہ خدا نے اس کی پاکیزگی اور خوبصورتی میں اپنی سانسیں بھر دی تھیں، کیونکہ وہ دراصل خدا کی اپنی پاکیزگی تھی جو مسیح میں جھلک رہی تھی۔ او کاش کہ ہم اس خوشبودار نذرانے کی طرح پیش ہو پائیں۔ کاش کہ خدا کی پاکیزگی ہم میں سے منعکس ہو اور چھلک پائے، حتیٰ کہ ہم یسوع ناصری کی طرح نیک کام کرتے پھریں اور یہاں تک کہ یہ خداوند کے حضور ایک خوشبودار نذرانے کی مانند بن جائے۔ مگر ہم جھگڑتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم شک کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم خدا کی ناک میں بدبو کی مانند بن جاتے ہیں۔ ہماری زندگیاں پرانے مقامات میں آتی جاتی رہتی ہیں جہاں ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم وہ باتیں کہتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور دنیا کی طرفداری کرتے ہیں، اور ہم اہم ترین لمحوں میں مسیح کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم خوشبودار نذرانہ نہیں بن پاتے ہیں۔ مگر وہ خوشبودار نذرانہ تھا، اس لیے تو ان مجوسیوں نے اسے لوبان پیش کیا تھا۔ اب انہوں نے اسے مر بھی پیش کیا تھا، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ مر ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، مگر بڑی تلخ قسم کی جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ مر نے کس چیز کی نمائندگی کی تھی؟ اس کی عظیم قربانی کی نمائندگی کی تھی۔ اس کی جوان زندگی کو کلوری کے اوپر کچلا گیا تھا، جہاں دنیا کے گناہوں نے اسے چھلنی چھلنی کر دیا تھا۔ سونا اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ لوبان اس لیے دیا گیا جو اس کی خدمت گزار اور محبت بھری زندگی کی نمائندگی کرتا تھا، اور مر اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ گناہ گاروں کے لیے اس کی قربانی دی گئی تھی اور وہ مصلوب ہوا تھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا تھا۔ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تھی اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اس لیے انہوں نے اسے مر پیش کیا تھا۔ خواب میں خدا سے رہنمائی پانے کے بعد مجوسی دوسری راہ سے واپس چلے گئے تھے اور مڑ کر بادشاہ کے پاس نہیں گئے تھے، مگر ان کا سفر مکمل ہو گیا تھا اور ستارے نے بھی اپنا راستہ ختم کر لیا تھا۔ دوستو، آج ہمارے لیے ستارے یعنی اس عظیم چمکتی ہوئی روشنی کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا دانیل ہمیں جواب دیتا ہے۔ دانیل 12 باب 3 آیت ہے، یوں لکھا ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوششوں سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن ہوں گے۔ تو پھر آج ہم کیا ہیں؟ ہم وہ نور ہیں اور نئے سرے سے پیدا شدہ ہر مسیحی خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک گواہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ایک ستارہ ہے، نور ہے جو خداوند یسوع کی پاکیزگی اور قدرت کو منعکس کرتا ہے، تاکہ اپنی زندگی میں اس کی عکاسی کرے، تاکہ اسے اپنی تقریر میں کامل کرے، تاکہ اسے اپنی شفائیہ قدرت میں کامل کرے، تاکہ اسے اپنے جی اٹھنے میں کامل کرے، تاکہ اسے ہر طرح سے منعکس کر پائیں جس طرح سے
وہ خدا باپ کی طرف سے ہم پر اشکارا ہو گیا تھا، اس لیے ہم نور ہیں۔ دھیان دیں، آپ کس قسم کا ستارہ بننا چاہتے ہیں؟ وہ ستارہ اپنی طاقت سے رہنمائی نہیں پا رہا تھا، وہ ستارہ قادر مطلق خدا کی آسمانی طاقت کے وسیلہ رہنمائی پا رہا تھا۔ اور اگر ہم واقعی گناہ گاروں کو مسیح کی جانب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں پاک روح کی رہنمائی حاصل ہونی چاہیے۔ پس رومیو 8 باب 1 آیت میں لکھا ہوا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، یعنی جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ پس اگر ہم ستارہ بننا چاہتے ہیں تاکہ مسیح کی روشنی کو منعکس کریں، تاکہ گناہ گاروں کو مسیح کے پاس لائیں، تو پھر ہمیں پاک روح کی رہنمائی حاصل ہونی چاہیے۔ یہی حقیقت اور اٹل سچائی ہے۔ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیں غیر معمولی ہونا ہے۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے لوگ ایک خاص قوم ہیں اور وہ زمانوں سے ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اگرچہ وہ غیر معمولی ستارہ تھا، پھر بھی وہ عظیم روشن ستارہ تھا۔ دنیاوی تعلیمات اور دنیاوی معاملات میں وہ شاندار نہ تھا، مگر خداوند کے حضور قربانی کے طور پر وہ شاندار اور کامل تھا۔ ہم بھی خود کو اس کی حضوری میں جھکاتے ہیں، جیسے ان مجوسیوں نے خود کو بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں جھکا لیا تھا تاکہ اس کی روشنی منعکس کر پائیں۔ آپ بھی ایک ستارے کی مانند ہے۔ پس ہر ایک مسیحی ایک ستارہ ہے تاکہ کھوئے ہوں کی رہنمائی کرے، تاکہ تھکے ہوں کو آرام دے اور ان مسافروں کے قدموں کی رہنمائی کرے جو اس کی تلاش میں ہیں۔ ایک ستارہ خود اپنی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اسے پاک روح کے وسیلہ رہنمائی پانی چاہیے۔ اسے اپنی زندگی میں خدا کی چمک کو ظاہر کرنا چاہیے، دنیا کی چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور خدا پرست زندگی جینی چاہیے۔ اس موجودہ زندگی میں سنجیدگی سے چلنا چاہیے۔ اسے اس کی عظیم ذات کی روشنی کی عکاسی کرنی چاہیے جو چمکی تھی۔ پس پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ کر خدا کی روشنی کو مرتے ہوں پر چمکانا چاہیے۔ اس دنیا کی گہری تاریکی میں ہمیں چاہیے خداوند یسوع کی حضوری کو اس کے جی اٹھنے کی قدرت میں ظاہر کریں۔ جیسا وہ کل تھا ویسا ہی وہ آج ہے، پس اسے منعکس کریں۔ مگر یاد رکھیں، جب ستارہ اپنا سفر پورا کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ کوئی عزت نہیں لیتا ہے، کیونکہ ستارہ صرف انسانوں کو ان کی منزل تک پہنچاتا ہے اور انہیں اس کامل عظیم روشنی کو دکھاتا ہے۔ اور دوستو، آج صبح ہم صرف مسیح کے بدن کے ارکان نہیں ہیں، ہم خدا کے چراغ ہیں، مگر ہم اپنے لیے کوئی عزت نہیں چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مریض ہیں یا ہمارے وہ اشخاص ہیں جن کی ہم رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو سنیں، جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پیچھے کرنا چاہیے اور ان کی رہنمائی اس عظیم اور کامل روشنی کی طرف کرنی چاہیے جو چمکی ہے، تاکہ ہر انسان کی راہ روشن ہو جائے جو اس دنیا میں آیا ہے۔ اور وہ عظیم چمکتی ہوئی روشنی خداوند یسوع مسیح ہے۔ نہ کسی سینٹا کلوز نامی افسانے کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، نہ کسی تنظیم کے ذریعے کسی کلیسیا کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، بلکہ زندہ خدا کے بیٹے، حقیقی اور کامل چمکتی ہوئی روشنی یسوع مسیح کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے۔ آئیں ہم دعا مانگیں۔ اپنے سروں کو اس مٹی کی طرف جھکا لیتے ہیں جہاں سے خدا نے آپ کو بنایا ہے، اور یقیناً جس طرح رات کو ستارے چمکتے ہیں اور سورج دن کے وقت چمکتا ہے، کسی دن آپ اسی مٹی میں واپس چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کرسمس کی شام یہاں موجود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاک روح آپ کی رہنمائی اس نجات دہندہ تک کرے اور آپ اسے اسی انداز میں قبول کرنا چاہیں، تو صرف اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھائیں اور کہیں، اے خدا،
مجھ پر رحم فرما، اور جب میں ہر روز چلتا ہوں تو میری راہ کو روشن کر دے، اور آخر کار مجھے اس کامل روشنی تک پہنچا دے تاکہ میری زندگی اس کے ساتھ مل جائے اور مجھے وہ لافانی اور ابدی عظیم چمکتی ہوئی روشنی مل جائے۔ میری پیاری بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ میری پیاری بہن، خدا آپ کو برکت دے۔ میرے بھائی، خدا آپ کو بھی برکت دے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی، آپ کو بھی خدا برکت دے۔ بہن جی، آپ کو خدا برکت دے، اور میرے بھائی آپ کو بھی برکت دے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے۔ او بہن جی، خداوند آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، وہاں پر جو خاتون موجود ہے، یقیناً وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اے یسوع، آج صبح پاک روح بیچ اور میری بگڑی اور گمراہ زندگی کی رہنمائی فرما، کیونکہ میں جا کر ایک چرچ میں شامل ہو گیا تھا۔ میں ایک کیتھولک تھا، اور پھر میں ایک بیپٹسٹ بن گیا تھا، اور پھر میں ایک پریسبیٹیرین بن گیا تھا، اور پھر میں پینتی کوسٹل میں بھی گیا تھا۔ بس میں ہر جگہ گیا تھا، اور آخر کار مجھے محسوس ہوا، اے خداوند، اس لیے میں حیران و پریشان ہوں، اور میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، لیکن اس آسمانی ہستی کو رہنمائی کرنے دیں، اس صبح کے ستارے کی نورانی ہستی کو رہنمائی کرنے دے، اور آج مجھے اس میں اسی مقام پر پہنچا دے جہاں مجھے ہونا چاہیے، جہاں میں اپنے دل میں اس کو جگہ دے پاؤں اور اس کو تھام پاؤں، تاکہ وہ میری تمام مشکلات میں اور موت کی وادی میں سے گزرتے ہوئے رہنمائی کرے، اور جب میں اس راہ کے آخر میں پہنچوں گا تو میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ کیا اختتام سے پہلے کوئی اور ہوگا؟ جناب، خداوند آپ کو برکت دے، اور جناب آپ کو بھی برکت دے، اور جناب آپ کو بھی برکت دے۔ اور ہاں جناب، اس بار زیادہ تر آدمی ہیں، اور پچھلی بار زیادہ تر عورتیں تھیں۔ اس مرتبہ زیادہ تر مرد حضرات نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یقیناً وہ بھی دانا آدمی ہی تھے جو آئے تھے، اور جنہوں نے تحقیق کی تھی اور اس عظیم چمکتی ہوئی روشنی کی پیروی کی تھی۔ خدا آپ کو چاہتا ہے۔ پس مریم اور یوسف وہاں اس شہر میں چلے گئے تھے، اور یسوع وہیں پیدا ہوا تھا، اور جس وقت مجوسی وہاں پہنچے تھے تو وہ ایک طویل سفر طے کر کے آئے تھے، لیکن آخر کار وہ اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ ستارے نے ان کی رہنمائی کی تھی۔ اب شاید آپ بھی ایک طویل وقت سے مسیحی بننا چاہتے تھے، اور شاید اس کے لیے آپ نے ایک طویل سفر طے کیا ہوگا، اور شاید آج صبح یہی وہ اعلیٰ مقام ہو کہ اب آپ اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آلٹر کال کا اختتام کریں، ایک بار اور، کیا کوئی اور ہے؟ خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کا شکریہ۔ اب یہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں جو یہ کہیں گے، اے خداوند، جیسا کہ مجھے پاک کلام کے وسیلہ بتایا گیا ہے، جو کہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ مرغ جو تجھے پیش کیا گیا تھا وہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ وہ تیری زندگی کی قربانی کی علامت تھا کہ تو ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا، اور تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اور تو نے مار کھانے کی اس تلخ درد اور تکلیف کو برداشت کیا تاکہ تیرے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اور اے خداوند، آج مجھے تیری شفائیہ قدرت کی ضرورت ہے۔ کیا تو میرے دل میں سے تمام شکوک کو دور کر دے گا؟ اسے مجھ سے دور کر دے تاکہ میں دوبارہ کبھی شک نہ کروں، اور مجھے ابھی اسی وقت فروتنی سے اپنے حضور آنے دے، اور مجھے اپنی شفا کے لیے تجھ پر ایمان لانے دے۔ چنانچہ آپ میں سے جو بیمار لوگ ہیں، کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے؟ میرے پیارے دوست، خداوند آپ کی درخواست قبول فرمائے۔ کیا آپ اس پر شک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ آج بھی ایسٹر کے جی اٹھے فرزند کی طرح، بلکہ کرسمس کے فرزند کی صورت میں موجود ہے، جو خدا کا بیٹا ہے اور خود کفیل ہے، سب کچھ پورا کرنے والا ہے۔
اور وہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، صرف اسے قبول کر لیں۔ ہمیں بائبل میں کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اب اے ہمارے آسمانی باپ، میں اس چھوٹے سے گروہ کو تیرے حضور لاتا ہوں جسے تو نے آج صبح ستارے کے پیغام کو سننے کے لیے بھیجا ہے۔ کیسے تو ہر طرح کے انسانی طبقے کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے۔ تو شراب فروش سے بھی بات کرتا ہے، تو نشے میں ڈوبے ہوئے انسان سے بھی بات کرتا ہے، تو سائنسدان سے بھی بات کرتا ہے، تو گھریلو عورت سے بھی بات کرتا ہے، تو خادم سے بھی بات کرتا ہے، تو چرچ کے رکن سے بھی بات کرتا ہے، کیونکہ تو قادر مطلق خدا ہے۔ تو اتنا عظیم ہے کہ کوئی بھی تجھ سے بچ نہیں سکتا ہے، اور جو اپنے دلوں میں سچے اور مخلص ہوتے ہیں تو ہر قوم اور ہر عقیدے کے لوگوں پر اپنا رحم فرماتا ہے۔ بس ہم آج صبح تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ان سب کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور میرے خیال کے مطابق کوئی 20 یا 30 لوگ ہیں۔ اور اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ ٹھیک ابھی اسی لمحے وہ عظیم ابدی اور لافانی عظیم روشنی ان کی جانوں پر چمک اٹھے، اور وہ اس ذہنی سکون کو پالیں جس کی وہ مدتوں سے خواہش اور تلاش کر رہے ہیں، اور مختلف کلیسیاؤں میں شامل ہو کر مختلف رسومات ادا کر رہے تھے، لیکن اب تیرے پاک روح کی روشنی ان پر چمکے۔ جیسا یسایہ نے کہا کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ خداوند، آج صبح اس پیشن گوئی کو ان کے دلوں میں پورا کر دے جو تیری تلاش میں تڑپ رہے ہیں، اور انہیں وہ سلامتی عطا فرما جو ہر سمجھ بوجھ سے بڑھ کر ہے، اور انہیں وہ کامل اطمینان عطا فرما کہ انہوں نے تجھ سے ملاقات کی ہے اور تجھ سے بات چیت کی ہے، اپنی ساری کی ساری ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی شکستہ زندگیاں تیرے سپرد کر دیں، تاکہ تو اپنے سونے، لوبان اور مر کے ساتھ فضل سے انہیں شفا عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو اپنے جلال کے لیے عزت کے برتن بنا دے۔ اے خداوند، یہ بخش دے۔ اور اب بیماروں اور پریشان حال لوگوں کے لیے ایک ہی حکم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ان پر ہاتھ رکھنے چاہیے، اور تو نے فرمایا ہے اور تیرے بیش قیمت لبوں سے یہی آخری الفاظ نکلے تھے، ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، اور اگر وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ ہم ایک کے بارے میں جانتے ہیں، ایک پیاری سی لڑکی جو یہاں موجود ہے، جسے اس کے وفادار عزیز فلوریڈا سے لے کر آئے ہیں۔ وہ اس وقت انتہائی نازک حالت میں پڑی ہوئی ہے، جبکہ تیرے بہت سارے خدام مل کر دعا کر چکے ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹر معائنہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے سروں کو ہلاتے ہوئے کہا اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کی ماں اور وہ سب جو اس کے لیے فکر مند ہیں اس جواب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ پرعزم ہیں کہ ہر ممکن دروازے کو کھٹکھٹائیں تاکہ وہ زندہ خدا کے فضل کو پالیں، اور اس کی پیاری بچی شفا پا جائے اور وہ زندہ رہے۔ اے خداوند، یہ فضل عطا فرما تاکہ ان سب کے لیے گواہی ہو جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج صبح یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کھڑے ہو کر گواہی دے سکتے ہیں، جیسے ان مجوسیوں نے گواہی دی تھی کہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا، اسی طرح بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں ہم نے اس کی بھلائی کا مزہ چکھا ہے، اور ہم نے اس کی شفائیہ قدرت کو محسوس کیا ہے، جس نے ان کے بدنوں سے کینسر کو دور کر دیا، اندھے پن کو دور کر دیا، معذوری کو دور کر دیا ہے، اور ہر قسم کی بیماریوں کو دور کر دیا ہے۔ خداوند، ہم قوموں میں اپنی بلند آواز کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ خداوند، آج صبح ایسا ہونے دے کہ تیرے یہ بچے جو یہاں پر موجود ہیں اسی طرح سے اس کی برکات کے حصے دار بنیں، اور جب ہم خادم ہونے کے ناطے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تاکہ دعا کریں اور ان پر ہاتھ رکھیں،
تو اے خداوند یہ قبول فرما کہ تیرے بیٹے خداوند یسوع کے نام سے شفا پائیں، جس نے فرمایا ہے باپ سے میرے نام میں جو کچھ مانگو گے میں وہی کروں گا۔ اگر خدا نے یہ فرمایا ہے تو پھر ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ بالکل جس طرح سے دانییل کی پیشن گوئیوں کا پورا ہونا لازم تھا، اور بالکل جیسے خدا برحق اور زندہ ہے، اسی طرح خدا کے ہر لفظ کا پورا ہونا بھی لازم ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ تو یہ سب کچھ اپنے جلال کے لیے پورا کرے گا، آمین۔ یہ میرا نہایت ہی عاجزانہ اعتقاد ہے اور میرے دل کی سچائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہے کہ اگر وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تاکہ خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ لوگوں کو مذبح پر لانا ایک رواج سا بن گیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مذبح پر آ کر آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا سے کہیں کہ آپ شکر گزار ہیں کہ اس نے آپ کو بچایا ہے، کیونکہ جس لمحے آپ اپنے دل سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اسے سچ مان لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں تو خدا اسی وقت آپ کی گواہی کی بنا پر آپ کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ کشف ثقل کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں، بالکل جیسے وہ ستارہ نظام شمسی کے قانون کو چیلنج کرتا ہوا نظر آیا تھا۔ نظام شمسی ایک عام ترتیب کے مطابق چلتا ہے اور اسی طرح سے اس کو چلنا پڑتا ہے، مگر وہ ستارہ اس قانون سے آگے گزر گیا تھا، وہ سب کے اوپر سے گزر گیا تھا کیونکہ خدا اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ بس آج عام ترتیب یہی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر موجود بہت سارے لوگوں کو مر جانا ہے، اور ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر چکا ہے جو وہ کر سکتا تھا۔ یہ بات سچ ہے، مگر زندہ خدا کا روح اس کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں پار لے جاؤں گا، اور ایسا ضروری نہیں کہ یہ ایک لمحے میں ہو جائے۔ گویا وہ اس کو دیکھ رہے تھے جو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ ثابت قدم رہے تھے۔ ابراہیم سے ایک وعدہ کیا گیا تھا اور اس نے 25 سال اس وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کیا تھا، مگر وہ آگے بڑھتا رہا تھا اور ہر اس بات کو جو وعدے کے خلاف تھی یوں سمجھتا تھا جیسے وہ موجود ہی نہ تھی۔ بس میں اس کرسمس کی شام یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کے اس چھوٹے سے گروہ کے سامنے یہ باتیں ہرگز نہ کہتا اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میں کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ کل کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون اب بھی یہاں موجود ہو۔ اس کا نام مسز رائٹ ہے، مسز رائٹ جو نیو البانی سے ہے۔ کیا آپ یہاں موجود ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے اسے جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ نیو البانی کی ایک معروف ترین عورت ہے، پچھلی شفائیہ عبادت میں یہاں تھی، اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا بلکہ یہ دلوں کے پرکھے جانے والی عبادت کے دوران ہوا تھا۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر۔ اگلے اتوار اگر خداوند نے چاہا تو ہم دلوں کو پرکھنے والی عبادت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ اتوار کی صبح کو اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ایک ہفتہ پہلے اتوار کی صبح آپ نے یہ دیکھا تھا کہ کیا رونما ہوا تھا۔ دیکھیں، کیونکہ لوگ یہاں وقت پر نہیں پہنچ پاتے ہیں تاکہ قطار میں آ سکیں، وقت کو بچا سکیں۔ صبح کے وقت ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے برتن دھونے ہوتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن اتوار کی رات کو ہو سکتا ہے اگر خداوند نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے اتوار کی رات کو ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ دلوں کو پرکھنے والی عبادت جاری تھی، اب میں مسز رائٹ کے بارے میں بتانے کے فوراً بعد صرف ایک کیس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہاں نہیں پہنچ پائی ہیں۔ سنیں، نیو البانی کے ڈاکٹر ہیں، میں اس کا نام لے سکتا ہوں مگر شاید اسے بیان کرنا دانش مندی نہ ہو کیونکہ اکثر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، اور ہم اپنے ڈاکٹروں سے محبت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج صبح بھی یہاں ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہوں۔
میرے بہت سارے ڈاکٹر حضرات دوست ہیں اور اچھے انسان ہیں اور مسیحی انسان ہیں جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ شافی نہیں ہیں، وہ عام سے انسان ہیں، اور جو کچھ وہ جسمانی طور پر کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ وہ صرف فطرت کے معاون ہوتے ہیں، وہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہڈی جوڑ سکتے ہیں، کسی بھی رکاوٹ کو نکال سکتے ہیں، ایسے کام سر انجام دیتے ہیں، لیکن خلیوں کو خدا ہی کو تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ صرف خدا ہی وہ واحد ذات ہے جو شفا دے سکتا ہے یا ٹشو پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی بھی دوائی یہ کام نہیں کر پائے گی۔ اب اس عورت کے دل کے پاس خون کے لوتھڑے جمع ہو گئے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے 60ویں سال میں تھی۔ وہ اتنی زیادہ سوج گئی تھی کہ اپنے معمول کے سائز سے دگنی ہو گئی تھی۔ انہوں نے فون کیا تھا اور میری بیوی مجھے فون کے پاس لے آئی۔ اس نے کہا، بلی، وہ ایک عورت آپ سے بات کرنا چاہتی ہے جو نیو البانی سے ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بہن جی، آج صبح آ جائیں، کیونکہ ہم ٹیبرنیکل میں ایک شفائیہ عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا، میرے پیارے بھائی، اس عورت نے کہا، کاش کہ میں اسے لا سکتی، مگر وہ ہل بھی نہیں سکتی ہے، اور کہا وہ اس وقت قریب المرگ ہے، اور کہا اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ اور اس نے کہا، ہم نے بڑے بڑے کاموں کے بارے میں سنا ہے جو خدا نے آپ کی دعاؤں کے وسیلے کیے ہیں۔ کیا آپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ آئیں گے؟ میں نے کہا، میں نہیں آ سکتا ہوں، لیکن کیا آپ فون اس کے کان سے لگا سکتی ہیں؟ اس عورت نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں اس کے بستر کے قریب جا سکتی ہوں۔ اور وہ اس کے بستر کے پاس چلی گئی اور فون اس کے کان کو لگا دیا تھا، جو کہ مشکل سے ہی بول پا رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر آپ فقط ایمان رکھیں، کیونکہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو آپ صرف سوچتے ہیں، بلکہ یہ وہ ہے جو آپ سچ میں جانتے ہیں۔ ایمان یہ ہے، میں نے پچھلے اتوار بتایا تھا، اگر میں بھوک سے مرنے کے قریب ہوتا تو میں مانگتا، کیونکہ ایک روٹی ہی میری جان بچا سکتی تھی، اور تب آپ مجھے 25 سینٹ دے دیتے تو میں اتنا ہی خوش ہوتا جتنا کہ اس روٹی کو پانے پر ہوتا، کیونکہ روٹی کافی ہے اور شفا دینے کی قدرت بھی کافی ہے۔ اگر تو ایمان رکھے، یہ وہ 25 سینٹ ہیں اور میں خوشی منا سکتا ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ روٹی مجھ سے 10 میل دور ہو، لیکن جب میرے پاس 25 سینٹ موجود ہیں تو پھر ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ میں اس 25 سینٹ کے ساتھ اتنا ہی خوش ہوتا جتنا کہ میں اس روٹی کو کھانے پر ہوتا، چاہے مجھے ابھی ایک طویل سفر طے کرنا پڑے، چاہے مجھے ندی نالوں سے گزرنا پڑے، کناروں کو پار کرنا پڑے، لکڑی کے پلوں سے گزرنا پڑے اور جھاڑیوں میں سے نکلنا پڑے اور پہاڑوں پر چڑھنا پڑے، اور اس وقت مجھے شاید اور زیادہ بھوک لگ جائے، یہاں تک کہ درد اٹھنے لگ جائیں اور میں بہت بھوک محسوس کروں، مگر میں اس وقت بھی خوش رہوں گا کیونکہ میرے ہاتھ میں 25 سینٹ موجود ہیں، جو اس روٹی کو خریدنے کی قیمت ہے۔ اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں۔ ابراہم 25 سال تک خوشی مناتا رہا تھا اور اس ایمان کو اپنے دل میں تھامے ہوئے تھا کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے کے قابل تھا، اور اس نے وہی کچھ پا لیا تھا جو کچھ اس نے مانگا تھا۔ اس لیے پیاری بہن سنیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حالات کیسے بھی ہیں، وہ 25 سینٹ پکڑ لیں، یعنی اس ایمان فیتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیں اور کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب آپ مصنوعی ایمان نہیں لا سکتی ہیں، آپ کو حقیقی ایمان لانا ہوگا۔ میرا بچہ زندہ رہے گا کیونکہ میرے دل میں یہ ہے، اور خدا نے وعدہ کیا ہے اور مجھے اسی پر ایمان رکھنا ہے، اور پھر باقی سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے، سمجھے؟ کیونکہ خدا ہر ایک چیز کو اسی دائرہ کار میں لے آتا ہے۔ گزرے کل اس عورت نے مجھے فون کیا تھا، ان میں سے کسی نے فون اٹھایا تھا، لیکن وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بیوی
خون کے پاس گئی تھی مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ عورت مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، بھائی برینم، میں آپ کے نام کی تعریف کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، میرے نام کی؟ آپ ایسا کس لیے کر رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا، کاش کہ آپ مجھے دیکھ پاتے۔ میں نے کہا، خدا کی تعریف ہو، کیونکہ وہی تھا جس نے یہ کیا تھا۔ عورت نے کہا، ڈاکٹر تو اس خون کے لوتھڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ وہ بکھر کر ختم ہو گیا ہے اور میں بالکل نارمل ہوں اور اچھی صحت کے ساتھ چل پھر رہی ہوں، اور کئی سالوں میں آج میری صحت سب سے بہتر ہے۔ اس عورت کا نام مسز رائٹ ہے۔ وہ اب بھی زندہ ہے۔ اس نے مجھے اپنا پہلا نام بھی بتایا تھا۔ وہ نیو البانی میں کہیں رہتی ہے، مگر ابھی مجھے ٹھیک طور پر وہ جگہ یاد نہیں ہے۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ پچھلے اتوار دلوں کو پرکھنے والی عبادت کے دوران ایسا ہوا کہ یہیں کھڑے ہوئے میں نے کہا تھا کہ میں ٹیبرنیکل کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں لینا چاہتا ہوں۔ میں ان میں سے کسی کو لینا چاہتا ہوں جو اس ٹیبرنیکل کے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے پاک روح کو کلام کرنے دیں۔ لیکن کسی طرح سے وہاں پیچھے کہیں ایک طرف یا دوسری طرف ایک آدمی موجود تھا جس کا نام ہیکرسن تھا۔ ہم سب بھائی ہیکرسن کو جانتے ہیں۔ وہ خدا کے فضل کی ایک سچی اور حقیقی ٹرافی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پیچھے ہو کر نیچے جھک کر بیٹھ گیا تھا۔ میں تو اس کو جانتا تک نہیں تھا، لیکن پاک روح نے سب کچھ پہلے سے مقرر کر رکھا تھا۔ وہ وہاں پیچھے بیٹھا ہوا کسی آدمی کے بازوؤں کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا۔ اور میں نے کہا، وہ آدمی جو اس آدمی کے بازوؤں کے پیچھے سے میری طرف دیکھ رہا ہے، وہ اپنے ایک عزیز کے لیے دعا کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے بھائی بلکہ بہنوئی کے لیے یا سالے کے لیے دعا کر رہا ہے، جو ایک دماغی امراض کے ادارے میں ہے اور ذہنی طور پر ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ اور پاک روح نے فرمایا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس نے اس بات پر ایمان رکھ لیا تھا، حالانکہ مجھے اس بارے میں کئی دنوں بعد تک بھی معلوم نہیں ہو پایا تھا۔ اور کل اس کو کنٹکی میں پاگل خانے سے فارغ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ ایک مکمل، نارمل اور صحت مند آدمی ہے۔ اور ہمارا میتھوڈسٹ مناد بائی کولنز خدا کے فضل کی ایک اور ٹرافی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آج صبح یہاں موجود ہو۔ یہ دونوں یا یہ سب بھی یہاں پر موجود ہو سکتے ہیں۔ کل رات وہ میرے گھر جارجیا سے آئے ہوئے بھائی پولمر کے ساتھ آئے تھے اور اس لڑکے کے شفا پا جانے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ پاگل خانے سے فارغ ہونے کے بعد لوئی ویل کے لیے اپنی راہ پر گامزن تھا۔ بس وہ بھی بچ گیا اور اپنے تمام غلط کاموں کی تلافی کرنے کے لیے جا رہا تھا جو اس نے کیے تھے۔ وہ بھی ایک ٹرافی ہے۔ بس خدا کا لازوال فضل موجود ہے۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ بس دشمن کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے۔ وہ لازوال عظیم چمکتی ہوئی روشنی چمک رہی ہے۔ وہ لازوال روشنی یسوع مسیح ہے جو خدا کا بیٹا ہے۔ بس اس پر ایمان رکھیں، اسے اپنے دل میں لنگر انداز کر لیں اور ایمان کے ساتھ قبول کر لیں۔ آئیں دعا کریں اور جان لیں تاکہ آپ پر ہاتھ رکھیں اور آپ کو تیل سے مسح کریں اور دیکھیں کہ خدا کیا کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یسوع نے مرکز 11 باب 24 آیت میں کہا، اس نے فرمایا، اگر تو اس پہاڑ سے کہے اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اب مجھے اصل یونانی لغت میں سے حوالہ دینے دیں۔ یہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اگر تو اس پہاڑ سے کہے اٹھ اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو جو کچھ کہا ہے وہی پا سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں اے پہاڑ اکھڑ جا اور وہ پھر بھی وہیں کھڑا رہتا ہے،
تو آپ کہتے ہیں خیر یہ نہیں اکھڑا ہے، او یہ اکھڑا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں اے پہاڑ اکھڑ جا، شاید ایک چھوٹا سا اہم ذرہ اکھڑا ہو، شاید کروڑوں اور اربوں ٹن میں سے کوئی ایک ذرہ اکھڑا ہو، شاید ایک چھوٹا سا ذرہ اکھڑا ہو، لیکن اس نے عمل شروع کر دیا ہے۔ بس اس ایمان کو تھام لیں اور دیکھیں کہ پہاڑ غائب ہو جائے گا۔ یقیناً تم اپنے دل میں کہو بیماری میرے بچے سے دور ہو جا، بیماری خداوند یسوع کے نام سے میرے بدن سے دور ہو جا، اور پھر شک نہ کریں۔ ٹھیک اسی گھڑی اچھے جراثیم ایک نیا دفاع اور نیا ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور دشمن پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان ہارا ہوا ہے کیونکہ مسیح نے کلوری پر مر کو پینے کی بدولت شیطان کو اور اس کی ہر ایک طاقت کو شکست دے دی ہے، اور مسیح نے شیطان کو اس کی ہر ایک صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ اب شیطان ایک دھوکے باز کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا، وہ بس دھوکے سے کام لیتا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہم خدا کے فضل سے یہ پکا ارادہ رکھتے ہیں کہ انجیل کی منادی کریں اور اس کی عظیم روشنی کو چمکائیں جب تک کہ وہ آ نہیں جاتا ہے۔ اب اے خداوند باقی کام تیرے سپرد ہیں۔ اب ہم ان لوگوں کو بلائیں گے اور ہونے پائے کہ پاک روح اس چھوٹے سے ٹیبرنیکل میں آئے اور ہر دل میں ایمان پیدا کر دے تاکہ وہ کھڑے ہوں اور دعا کے لیے آئیں، اور ہونے پائے کہ لوگ آج یہاں سے ایسے ہو کر جائیں جیسے وہ مجوسی گئے تھے، اور جب انہوں نے تاریکی کے ایک دور کے بعد دوبارہ ستارے کو دیکھا تھا تو انہوں نے نہایت بڑی خوشی منائی تھی، اور جیسے ان لوگوں کو مسح کیا جاتا اور دعا کی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے پائے، کیونکہ یعقوب نے کلام میں بیان کیا ہے کہ بزرگوں کو بلائیں اور وہ ان کو تیل لگا کر مسح کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اور ایمان سے مانگی گئی دعا سے بیمار بچ جائے گا، اور ہونے پائے کہ لوگ نہایت بڑی خوشی منائیں، یہ جان کر کہ خدا کا ایمان ان کے دلوں میں لنگر انداز ہو چکا ہے، اور جو کچھ وہ مانگیں گے وہی کچھ وہ پائیں گے۔ اب اے باپ تو نے اپنا حصہ پورا کر دیا ہے، میں نے اپنی طرف سے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو میں کر سکتا تھا، بس لوگوں پر ہاتھ رکھنے ہیں اور ان کو مسح کرنا ہے، اور اب باقی کام ان کے لیے ہو جائے گا۔ بس یہ ناکام نہ ہونے پائے کہ جب بیماروں کو مسح کیا جائے تو خدا کی لازوال گھڑی کی ہر سوئی آج صبح مکمل طور پر کام کرے۔ بس ہم یہ دعا اس کے قادر نام یسوع مسیح کی خاطر مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اگر تم کر سکتے ہو تو فقط ایمان رکھو، فقط ایمان رکھو، سب کچھ ممکن ہے، فقط ایمان رکھو۔ یہ گیت مجھ پر کس قدر گہرا اثر ڈالتا ہے، سینکڑوں زبانوں میں گاتے سنا ہے۔ میں نے بت پرستوں کو یہ گیت گاتے سنا، اور جب میں وہاں پلیٹ فارم کی طرف واپس آ رہا تھا تو میں نے جنگلی لوگوں کو بھی یہ گیت گاتے ہوئے سنا تھا۔ یہ خاتون وہی پیانو بجانے والی ہے، اور یہاں تک میں جانتا ہوں کوئی 11 سال پہلے، اس سے پہلے میں خدمت کے میدان میں نکلتا، اسی نے یہ گیت مجھے متعارف کرایا تھا، اور میرے دوست پال ریگر نے اسے لکھا تھا۔ جب یسوع پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا تو اس نے ایک لڑکے کو دیکھا جو کہ مرگی کا مریض تھا۔ شاگرد اس تعلق سے کچھ نہیں کر پائے تھے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، خداوند میرے بچے پر رحم فرما۔ یسوع نے کہا، میں ایسا کر سکتا ہوں اگر تو ایمان رکھے، کیونکہ سب کچھ ممکن ہے، فقط ایمان رکھ۔ یہیں سے پول نے اپنا متن لیا تھا، فقط ایمان رکھو۔ فقط اب اپنی بیماریوں سے نظر ہٹا لیں، فقط ایمان رکھیں۔ کیا آپ ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں؟ سب کچھ ممکن ہے، فقط صرف یاد رکھیں کہ وہ یہاں کھڑا ہوا ہے، وہ نہایت پیارا ہے، اس نے یہ وعدہ کیا ہے، وہ بس اپنی روشنی منعکس کرتا ہے۔ دوسروں کو شفا پاتے ہوئے دیکھیں، یقیناً آپ بھی پا سکتے ہیں۔ مجھے دیکھیں، غور کریں کہ ایک نابینا شخص
شفا پا گیا تھا۔ دوسروں کو دیکھیں، میرے خدایا، صرف نظر ڈالیں کہ کیسے خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ممکن ہے کتنے لوگ یقین کرتے ہیں، ٹھیک ابھی آپ کے دل میں اتنا ایمان بڑھ چکا ہے کہ کہہ پائیں میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ طے ہو چکا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں ابھی مسیح کو قبول کر سکتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوتا ہے، میں اس بیماری کے پہاڑ سے کہہ رہا ہوں اکھڑ جا اور مجھ سے دور ہو جا، اور میرے عزیز سے دور ہو جا، یا وہ جو کوئی بھی ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ پورا ہوگا۔ دیکھیں کیا رونما ہوتا ہے، وہ بیماری اکھڑنا شروع ہو جائے گی، وہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلی بات آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کہے گا یہاں پر کیا ہو گیا ہے۔ اگر آپ ایمان رکھیں تو یہ بات سچ ہے۔ بھائی نیول، کیا آپ آئیں گے؟ اب جو لوگ اس قطار میں موجود ہیں وہ اس طرف کھڑے ہو جائیں، اور آپ لوگ جو اس والی قطار میں ہیں آپ پیچھے جا کر ادھر سے واپس آئیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم ایک ہی قطار بنا سکتے ہیں۔ ہم بزرگوں کو آگے آنے دیں گے تاکہ جب لوگوں کے لیے دعا کی جا رہی ہو تو وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو پائیں۔ اب اس چھوٹی بچی کے لیے ہم نیچے جائیں گے اور اسی جگہ پر اس بچی کے لیے دعا کریں گے جہاں اس کو لٹایا ہوا ہے۔ ہم اسی جگہ آئیں گے جہاں وہ بچی موجود ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ جن کے لیے دعا کی جانی ہے اب اس طرف آ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں موجود ہر شخص اب دعا میں مگن ہو جائے، اس میں آپ سب کا حصہ ہے۔ اشرز جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کی براہ راست رہنمائی کریں گے کہ آپ کو اس وقت کس قطار میں کھڑا ہونا ہے۔ سب کچھ ممکن ہے، فقط ایمان رکھیں۔ اے چھوٹے گلے نہ گھبرا، صلیب کے تخت تک گیا ہے، موت سے نکل کر زندگی میں وہ اپنے لوگوں کے لیے گیا ہے۔ زمین پر کی ساری قدرت اور آسمان پر کی ساری قدرت اس کو دے دی گئی ہے جو اس کی محبت کے گلے کے لیے ہے۔ اب وہ کرسمس کا ستارہ کیا کہہ رہا ہے؟ فقط ایمان رکھیں، فقط ایمان رکھیں، سب کچھ ممکن ہے، فقط ایمان رکھیں، فقط ایمان رکھیں، فقط ایمان رکھیں، سب کچھ ممکن ہے، فقط ایمان رکھیں۔ میرے پیارے دوستو، اب یہاں پر بہت سارے لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو نیک مرد اور نیک عورتیں ہیں، جو مقدس ہیں اور خدا ترس عورتیں اور مرد ہیں۔ میرے بھائی نیول یہاں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جنہیں میں نے سالوں سے ایک خدا ترس انسان کے طور پر پایا ہے۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں یہ چھوٹے صاحب کون ہیں؟ کیا آپ کے پاسٹر ہیں؟ ان کا پتہ مجھے بتا دیں، میں ان کو خط لکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی مخلص آدمی لگتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان میں سے ایک ہیں جو سب سے زیادہ خدا ترس ہیں جنہیں میں جانتا ہوں۔ وہ وہی زندگی جیتے ہیں جو وہ منبر پر سکھاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں مسح شدہ تیل موجود ہے۔ خدا کے پاس قدرت ہے جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ کیا آپ کے دل میں ایمان بلند ہوا ہے؟ اگر آپ کے دل میں ایسا ہوا ہے تو پھر یہ رونما ہونا ہی ہے۔ یہاں سامنے خدا کے خادم بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ترس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اس لیے اب کچھ تو رونما ہونا ہی ہے۔ کوئی نہ کوئی تو آپ کو یہاں تک لایا ہے، وہ ستارہ ہے۔ اب وہ ستارہ صبح کا ستارہ ہے۔ اب اس لافانی اور ابدی عظیم روشنی کو قبول کر لیں۔ دیکھیں جیسے کہ آپ موجود ہیں اور ہم ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو بپتسمہ دیتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں اور بیماروں کو تیل سے مسح کرتے ہیں اور ان پر دعا کرتے ہیں۔ لکھا ہے ایمان سے مانگی گئی دعا کے وسیلہ بیمار بچ جائے گا۔ یسوع نے اپنی کلیسیا کے لیے یہ آخری الفاظ کہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اور دوسرے الفاظ میں میں یوں کہوں گا تاکہ آپ یہ بات
بہتر طور پر سمجھ جائیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اس انجیل کی منادی کی جائے گی اور میرے خادم بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پا جائیں گے۔ یہ بات سچ ہے، سمجھے؟ اب اس بات کو بے تاثیر کرنے والی واحد قوت جو ہے وہ بے اعتقادی ہے۔ آپ غور کر لیں، یہ اس پر منحصر نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اگرچہ بھائی اور میں انجیل کی منادی کرنے کے لائق بھی نہیں تھے، جیسا کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، یہ صرف اس کے فضل کی بدولت ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے ہم کچھ بھی ہوں، یہ اس کا کلام ہے۔ اس کو ہمارے ساتھ کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اسے اپنے کلام پر قائم رہنا ضروری ہے اگر تو ایمان رکھے۔ اب جماعت میں کتنے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ادھر دیکھیں، جیسا کہ یہ دعائیں اب آپ کے لیے آسمان کی جانب اٹھ رہی ہیں۔ اب سب کے سر جھکے رہیں اور سب دعا میں مصروف رہیں، جیسے کہ بھائی تیل سے مسا کر رہے ہیں۔ اب بس ایک لمحے کے لیے ٹھہریں۔ اب ہم یہاں پر موجود ان لوگوں کے لیے اجتماعی طور پر دعا کریں گے۔ اے رحیم خداوند، اب ہم تیرے خادم ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ خدام والی خدمت سر انجام دیں۔ خداوند، اب یہاں قطار میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ قریب المرگ ہیں اور کچھ ابھی بھی اپنی نشستوں پر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بچی جو فلوریڈا سے آئی ہے، یہاں پر کچھ لوگ جارجیا سے اور مختلف مقامات سے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ انڈین ایپلس سے آئے ہیں، اور کچھ اوہائیو سے آئے ہیں، اور آج صبح یہ اس چھوٹے سے گروہ میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ہوٹلوں میں رہ کر انتظار کرتے رہے ہیں اور اس گھڑی کے انتظار میں رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور یہ لوگ عبادات میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے تیرے ہاتھ کو جنبش کرتے اور عظیم معجزات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب اسی لمحے اے خداوند ان کی زندگیوں میں سے سینٹا کلوز کی بناوٹی اور افسانوی کہانیوں کو نکال دے اور انہیں حقیقی کرسمس کا تحفہ عطا کر دے۔ خداوند، یہ لوگ ایمان لائے ہیں، اس لیے انہیں ابھی کامل صحت عطا کر دے، اور ہم آ کر ان لوگوں اور آسمان کے خداوند خدا کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں، تاکہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں اور اپنی زبان سے ان کی طرف سے التجا کریں۔ اے خداوند، ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے میں ناکام نہ رہ جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام یہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اے خداوند، ہونے پائے کہ یہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور وہی کچھ پائیں جو کچھ انہوں نے مانگا ہے۔ اب ہم مسیح کے ایلچی ہونے کی حیثیت سے اس پوری کلیسیا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جو یک دل ہو کر اپنی شفا کے لیے دعا کر رہی ہے۔ ایسا ہی ہو جائے، اور جب یہ لوگ واپس جائیں تو بڑی خوشی کے ساتھ واپس جائیں، کیونکہ صبح کی کرنیں ہم پر طلوع ہو چکی ہیں اور آسمان کی پرزور عظیم روشنیاں ہماری سمت گامزن ہو چکی ہیں، اور ہم جی اٹھے خداوند یسوع کو اس کی قدرت اور جلال میں دیکھ رہے ہیں۔ آمین۔ جب اس بہن کو تیل سے مسح کیا جا رہا ہے تو خداوند یسوع کے نام میں ہم اس پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی بیماری ختم ہو جائے اور قادر مطلق خدا کے ہاتھ کے وسیلہ یہ شفا پا جائے۔ یسوع کے نام میں آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جائیں اور اس شفا کو خداوند یسوع کے نام میں قبول کر لیں۔ جب مسح کیا جا رہا ہے تو خداوند یسوع کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے دل کی مراد پوری ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ جب کہ تیل سے مسح کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے بھائی پر اس کے نام میں رکھتے ہیں۔